الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور سائڈ پر لیٹے ہوئے، علی جنوبہم، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین آسمان کے بارے میں گہرائیوں میں سوچتے ہی رہتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف ذکر اور دوسری طرف فکر. اور ذکر دل میں ہوتا ہے اور فکر عقل میں ہوتی ہے. قرآن نے دونوں کو ٹارگیٹ کیا ہے. قرآن کا مقصد ہے، قرآن کا مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے دل پر اثر کرے، اور قرآن کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ میری عقل پر، میری سوچ پر اثر کرے. میرے جو اوپینینز ہیں، جو میری رائے ہیں، وہ کیوں ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں. اور جو میری فیلنگز ہیں، جن چیزوں کی طرف میں مائل ہوں، جن چیزوں کو میں دن بھر یاد رکھتا ہوں، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ بھی تو ذکر ہی ہے نا. اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یہاں پر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو یہ بہت گہری بات کہی جا رہی ہے، اور اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی لانی پڑتی ہے. باہر تو تبدیلی دور کی بات ہے، اندر کی تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور یہ اتنی گہری بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز میں روتے رہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ سجدے میں گرے تو سجدے میں جہاں گرے تھے وہاں پر پوری کیچڑ بننی شروع ہو گئی تھی، اتنے آنسو گر رہے تھے ان کی پوری داڑھی ٹپک رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اتنی گہری بات کہی جا رہی ہے کہ یہی اصل چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اور جو اس سوچ کے اور اس ذکر کے لائق قابل نہیں رہتا، وہ اپنے دماغ کو اور چیزوں سے بھر دیتا ہے یا بھر دیتی ہے، اور اپنے دل کو اور سوچوں سے اور اذکار سے بھر دیتا ہے یا بھر دیتی ہے، تو پھر ان کے لیے اپنے رب سے کنیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ گہرائی میں سوچتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی خلق کے بارے میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب تو نے یہ سب بیکار میں نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. اور یہ بات کہنا مختصر سے الفاظ ہیں، کہنا تو آسان ہے، لیکن ان کے پیچھے جو پوری کائنات ہے وہ آپ سوچیں ذرا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا. اب اگر یہ میں کہہ دوں اپنے رب سے، دل سے کہوں کہ میرے رب تو نے کچھ بیکار نہیں بنایا، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بیکار چیز جو میں نے اپنی زندگی میں بھری ہوئی ہے وہ بے معنی سے ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ میرے رب نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، تو میں کیوں بیکار بیٹھا ہوا ہوں؟ میں کیوں اپنی زندگی بیکاری میں گزار رہا ہوں؟ میں کیوں مقصد پورا نہیں کر رہا؟ اگر اس نے ساری کائنات مقصد سے بنائی ہے تو میں کیوں بے مقصد اپنے آپ کو بس انٹرٹین کر کے کھانا پینا کھا کے سو جاتا ہوں؟ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا انٹرٹین کریں، اس کی حد ہوتی ہے، آپ کھائیں پئیں، اس کی حد ہوتی ہے. لیکن اصل آپ زندگی میں اس دنیا میں آیا نہیں تھا کھانے پینے اور مرنے کے لیے. اس لیے نہیں آیا تھا میں اس دنیا میں فلمیں دیکھنے نہیں آیا تھا، میں اس دنیا میں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے نہیں آیا تھا. مجھے اس دنیا میں رکھا گیا تھا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے، ایک اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے. یعنی با مقصد زندگی گزارنی تھی مجھے. اور جب انسان با مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ایگزاشن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا وہ آرام کرتا ہے، تھوڑا ریلیکس کرتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اب ریورس انجینئرنگ ہو گئی ہے. اب مقصد زندگی کا کھانا پینا اور انٹرٹینمنٹ بن گیا، اور کہیں زبردستی سے جا کے کوئی با مقصد چیز کرنی پڑتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس میں پوری ایک زندگی کی فلسفی ہے. میں اپنے دن کے ساتھ کر کے رہا ہوں. آپ یہ جو اس آیت میں کہا ہے نا واختلاف اللیل والنہار، دیکھیں آسمان اور زمین تو کروڑوں سال میں جا کر بنے، لیکن اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا، اور انسان اس کے بارے میں سوچے ایک اور دن گزر گیا، ایک اور 24 گھنٹے جا چکے ہیں. اگر وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو اس کو کیا پتہ چلے گا، کس بات کا احساس ہوگا کہ ہر دن ایک پوری زندگی ہے، ہر ایک دن ایک 24 گھنٹے پوری زندگی ہے. اسی لیے میں صبح اٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں ربنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تیرا حمد تیری شکر، میرے رب کی شکر ہے جس نے مجھے نئی زندگی دی موت دینے کے بعد. پچھلا دن ایک موت ہو چکی اور ابھی ایک نئی زندگی، اور یہ نئی زندگی اگر میں ایک دن کو با مقصد نہیں بنا سکتا تو زندگی با مقصد نہیں ہو سکتی. ہر دن کو کوئی نہ کوئی اس میں ایک مقصد مجھے پورا کرنا ہے، اس میں مجھے کچھ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ٹیلنٹ دیے ہیں، کچھ عقل دی ہے، کچھ ویژن دی ہے. اس ویژن کے حساب سے میں اگر 1% کا بھی 10واں حصہ میں ایک سٹیپ تو لوں، ایک طرف تو بڑھوں. اگر کوئی اور چیز نہیں تو اپنے علم میں اضافہ کروں، فائدہ مند چیز میں اضافہ کروں. اگر ڈیوائسز میرے پاس ہیں بھی، انٹرنیٹ ہے بھی، تو اس میں
وہ فضول کے مزاحیہ چیزیں یا ادھر ادھر کی بیکار چیزیں دیکھنے، کسی سیلیبریٹی کی کس کا بریک اپ ہوا اور کس کا میک اپ ہوا اور کس کا کیا کانٹریبیوٹ، کس نے کس کو تھپڑ مارا، اس کو دیکھنے کے بجائے اگر میں اتنا ٹائم گزار لوں کچھ دنیا سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے، میری اپنی کوئی سکل بنانے کے لیے جس کو میں بامقصد طریقے سے استعمال کر سکوں، تو پھر کچھ بات بنتی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آپ تو بہت ہی پاک ہیں، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں. آپ کی جو پرفیکشن، آپ کا جو کمال ہے وہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز بنی ہو. اب دیکھیں، بات ہو رہی تھی پوری کائنات کے بامقصد ہونے کی، اور آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس کا باقی سب باتوں کا آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہے؟ آگ کا عذاب یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو جرم ہوگا میرا انسان ہونے کے ناطے، وہ کیا ہوگا کہ میں اپنے مقصد کو فراموش کر دوں اور اس دنیا کو باطل کی طرح گزاروں، یعنی بے مقصد گزاروں. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور باقی آیات کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سوچنے کی صلاحیت دے، اور اس باقی یعنی پکے دل سے، پکے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت دے کہ میں نے اپنی زندگی کے اگلے دن اب کسی نہ کسی مقصد کی طرف گزارنے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح امپروو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے باقاعدہ پلان ہونا چاہیے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے، کچھ موقع دیا ہے، کچھ ٹائم دیا ہے، کچھ فرصت دی ہے، کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو انٹیلیجنس دی ہے. اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگانا ہے، انسانیت کی خدمت میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کرنے کی توفیق دے اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے.